کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا تو سکھ نہیں پہنچا سکتے تو دکھ نہیں پہنچانا، چپ رہ، پھر چپ رہ، اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کیا رکھ، محفوظ رکھ۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، مطلب پتہ کیا ہے، میرے سے تو محفوظ ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میری زبان سے تو کچھ گندا نہیں سنے گا اپنی ذات کے لیے، میرے ہاتھوں سے میرے عمل سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو پہلی حدیث کیا ہے، فائدہ پہنچاؤ، دوسری کیا ہے، نہیں پہنچانا۔ تو کمال کا بندہ وہ بھی ہے جو چپ ہے کہ سکھ نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم دکھ بھی نہ پہنچاؤں۔ اور ہمارے یہاں اب کلچر عام ہو گیا، نہ کرنا ہے اور نہ بولے بھائی، نہ کرنا ہے اور نہ، کیونکہ بےزتی ہو جاتی ہے نا بندے کی۔ اگر مسجد میں کوئی آپ آئیڈیا دے دیں کہ یار ہمیں لگتا ہے مسجد میں نا یہ پروگرام ہونا چاہیے، مسجد کے ذریعے یہ کام ہونا چاہیے، اب ایک بندے کو لگتا ہے سانو 60 سال ہو گئے تھے، اسی تو کدی یہ سوچیا نہیں، یہ نواں آیا ہے، ایگو جاگ جاتی ہے نا، انا جاگ جاتی ہے، تو نہ تو وہ کرتا ہے اور نہ بھائی نہیں کرنا، تو گھر بیٹھ سو جا کے بھائی، جڑے کرنا آئے انہوں نے تو کرن دینا۔ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کیا رکھو۔ یقین کرے بھائی مجھے حیرت ہوتی ہے، اب تو ڈاکٹرز کہنے لگیں کہ پبلک ٹوائلٹ کو استعمال کرنا کیا ہے، صحت کے لیے آپ کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ گندا اتنا ہے۔ کون استعمال کرتا ہے؟ جو یہ ایمان رکھتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں لیٹرین میں۔ اور ابھی ہم سفر پہ تھے گلگت کی طرف، تقریباً ہمیں لیٹرینیں گندی ملی ہیں، تقریباً کوئی کرامت ہی ہوئی ہے کوئی ایک آدھی لیٹرین صاف مل جائے، لیکن میجورٹی لیٹرینیں میں کیا ملی ہیں، اور اتنی خطرناک شے ہے کہ گندی لیٹرین کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ ہے، عذاب ہوتے دیکھا قبر کے اندر جو شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ اب یار آپ کو پلے پڑتی ہے کچھ ہے کہ لیٹرین میں آپ جائیں اور پیشاب پاخانہ باہر پڑا ہوا ہے، یہ کون گیا تھا، نہ ڈنگر گیا تھا کہ انسان گیا تھا، آپ بتائیں باہر کیسے جا سکتا ہے یار، میرے پلے نہیں پڑتی یہ بات، یہ کیسا، یقین کریں ہمارے لوگوں کو یہ بھی آداب سیکھنے ہیں۔ لیٹرین کیسے جاتے ہیں، کتے کو آتا ہے پیشاب کرنا، اوپر مٹی ڈال لیتا ہے، بلی کو آتا ہے، جانوروں کو یہ بات پتہ ہے۔ یار ہمارا مسلمان جس نے نماز پڑھنی ہے اس کے لیے طہارت لازم ہے، وہ گند ڈال رہا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے، اپنے ہاتھ سے نقصان پیدا کر رہا ہے دوسرے کے لیے، اور وہ اس حدیث کے خلاف جا رہا ہے۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا، بھائی نہیں سکھ پہنچا سکتا، جو کچھ سارا کچھ ٹھیک ہے کم از کم وہ تو ٹھیک رکھنا بھائی، تو نہیں صفائی کر سکتا کم از کم کیلے کا چھلکا کھا کے گلی میں تو نہ پھینک یار، ضرور تو لات پاں پہننی ہے کسی دی، نہ صفائی کر لیکن کم از کم گند بھی نہ ڈالنا۔ تو یہ دوسری حدیث، پہلی حدیث کیا ہے کہ نفع پیدا کرو، دوسری حدیث کیا ہے نہیں کرنا تو کم از کم نقصان بھی نہ پیدا کرو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کو۔ اب زبان میرے بھائی اتنا بڑا موضوع ہے، اس میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے تو پھر آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کے ذریعے وعدہ خلافی بھی آ جاتی ہے پھر آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں پھر نقصان پہنچا رہے ہیں، تنزیہ جملہ بول رہے ہیں پھر نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ صرف کسی کو اتنا کہہ دو نا کہ بھائی میں آپ کے اندر ایک خطا دیکھی ہے معذرت کے ساتھ لیکن اس کو ٹھیک کر لو، تو ماما لگتا ہے، یہ جو تو نے ماما لگتا ہے نا، اب اس کی وجہ سے میں کتنا ہرٹ ہوا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ بندہ مسلمان کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتا، کیونکہ مسلمان کو نہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا، بھائی نہ مان میری گل، ٹھیک ہے بھائی اللہ حافظ اتنی کہہ دے یار، لیکن تو ماما لگتا ہے، اب اس کی وجہ سے جو آپ نے اگلے کو تکلیف پہنچائی ہے، ہو سکتا ہے اس کے فوری بعد آپ کی موت آ جائے، وہ آپ کی زندگی کا آخری لمحہ تھا اور اس کی وجہ سے آپ پکڑے جائیں تو کیا کھویا آپ نے، کیا پایا۔ دوسری حدیث کیا ہے، بہترین انسان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے۔